السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چینل پہ ابھی خلفائے راشدین کے ٹاپک سے ریلیٹڈ لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق یعنی خلیفہ اول کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل پہ پلے لسٹ میں اسلامک ہسٹری کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت ابوبکر سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز بھی وہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوسچنز پڑھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے بطور سیکنڈ خلیفہ منتخب کیا۔ کوسچن ہے، واٹ واز دا فادر's نیم آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دا آنسر از his father's name was الخطاب ابن نوفل۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش قبیلہ کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ واٹ واز حضرت عمر's surname؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیم کیا تھا؟ his surname was الخطاب، اور ابن الخطاب ان کو کہا جاتا تھا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کسی جگہ پر حضرت عمر ابن خطاب بھی کہیں پر پڑھنے میں آئے گا۔ نیکسٹ کوسچن از، ٹو وچ قریش فیملی ڈڈ ہی بلانگ؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ نیکسٹ کوسچن از، وین ڈڈ ہی امبریس اسلام؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو آنسر ہے ہی امبریسڈ اسلام ان 6th ہجری۔ نیکسٹ کوسچن از، وچ کیلف ڈڈ ہی سکسیڈ؟ کس خلیفے کے بعد ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت خراب تھی تو اس دوران حضرت ابوبکر نے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اپوائنٹ کر لیا تھا، کیونکہ وہ حالات سے واقف تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو مسلمان کن حالات سے گزر رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس کی تدبیر کی کہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ خلیفہ منتخب ہوئے۔ نیکسٹ کوسچن از، وین واز الیکٹڈ کیلف؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کب منتخب کیا گیا؟ ہی واز الیکٹڈ کیلف ان دا منتھ آف جمادی الاخر آف 13th ہجری آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے، اس بات میں کنفیوز نہیں ہونا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا 6 ہجری میں، لیکن ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا 13 ہجری میں، یعنی حضرت ابوبکر کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ 634 میں ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 634 میں خلیفہ منتخب کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کوسچن از، وچ ٹائٹل ڈڈ ہی اڈاپٹ انسٹیڈ آف کیلف؟ دا آنسر از he adopted the title of Amir al-Mu'minin instead of Caliph. Next question is, in which caliph's rule was most of victories achieved? کس خلیفہ کے دور میں زیادہ سے زیادہ اسلام کی اشاعت ہوئی اور زیادہ سے زیادہ جگہوں کو فتح کیا گیا تھا، ملکوں کو فتح کیا گیا تھا؟ The answer is most victories were achieved during the rule of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ The next question is, which two famous battles were fought during the rule of Hazrat Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ Answer is, during the Khilafat of Hazrat Umar رضی اللہ, Battle of Yarmouk and Battle of Qadisiyah were fought which dominated the enemies. ہم ان کوشچنس کو جب ڈیٹیل میں کریں گے، ان ٹاپکس کو جو حضرت عمر کے دور میں ہوئے تھے، تو اس میں ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرح سے کون سی بیٹل کن کے درمیان تھی اور کہاں پر ان کی جو ہے کون سکسیسفل ہوا، ان کے ریزنز کے ساتھ۔ نیکسٹ کوسچن از، اگینسٹ whom was the battle of Yarmouk was fought؟ The battle of Yarmouk was fought against the Romans and the Romans were defeated
resulting in Arabs' conquest over southern Syria. Next question is, in which Christian year was this battle fought? The answer is, the battle was fought in 634 AD, in which about 40,000 Muslim soldiers competed against the 230,000 main army of Hercules. Next question is, who was the commander of Muslims in this battle? The answer is, Hazrat Khalid bin Walid Raziyallahu Ta'ala Anha was the commander of Muslim army in the battle of Yarmouk. Next question is, against whom was the battle of Qadsiya fought? Answer is, the battle of Qadsiya was fought against the Iranians. Next question is, who was the commander of Muslim in the battle of Qadsiya? Answer is, Hazrat Saad bin Abi Waqqas was the commander of Muslim army in this battle, under whose command the Muslims displayed astonishing bravery and courage to defeat the army of Yazdegerd. Next question is, in which caliph's rule did the Hijri calendar system started? Answer is, the Hijri calendar system was started during the rule of Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anha. Next question is, which city was inhabited by Muslims during the region of Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anha? Answer is, the Muslims inhabited the new city of Basra during his region. Next question is, who invaded Baitul Muqaddas during his rule? Answer is, Hazrat Umru bin al-As invaded Baitul Muqaddas during his region. Next question is, where is Baitul Muqaddas situated? Answer is, Baitul Muqaddas is in Palestine. This city is equally revered among Muslims, Jews and Christians. Next question is, how was Baitul Muqaddas conquered? Answer is, during the invasion, the locals of the city requested that they shall hand over the custody of the city if the caliph comes there personally. As such, Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anha went there personally, and the Muslims invaded and conquered Baitul Muqaddas. Next question is, who was appointed his deputy while he was going to Baitul Muqaddas? Answer is, he appointed Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anha as his interim in Medina. Next question is, how did Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anha treat the Jews and Christians after invading Baitul Muqaddas? Answer is, he declared complete freedom for the Jews and Christians of the city. Next question is, how many cities were conquered during the Khilafat of Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anha? Answer, 1036 cities were conquered during Hazrat Umar's Khilafat. Next question is, in whose rule was the first extension of the Prophet Mosque conducted? Answer is, the first extension of the Prophet Mosque was conducted during the rule of Hazrat Umar. Next question is, who was the first to establish the police department? Answer is, the police department was established in Hazrat Umar's rule. Next question is, for how long did he remain caliph? Answer is, he remained caliph for 10 years and 6 months. Question is, when was he assaulted? Assaulted का मतलब है इन पर हमला हुआ, अटैक हुआ. Answer is, he was assaulted in Zulhajj of 23 Hijri by a Persian slave, Abu Lulu Firoz, who attacked him with a dual knife, and the wounds proved fatal enough for his assassination. यानी जिस अबू लुलू फ़िरोज़ ने हज़रत उमर पर अटैक किया, वो उसका खंजर जहर आलूद था, जिसकी वजह से हज़रत उमर ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए शहीद हो गए.
Next question is, what is his Christian year of martyrdom? Answer is, he was martyred in 644 AD. Next question is, who performed the duty of leading prayer upon his injury? جب حضرت عمر زخمی ہو گئے تھے تو اس دوران حضرت عمر کی جو ڈیوٹی تھی وہ کون پورا کر رہا تھا؟ آنسر از حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ performed the duty of leading prayer upon his injury. Next question is, who did he elect as his successor? The answer is Hazrat Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not make anyone his successor, rather he commit a commission consisting of holy companions including Hazrat Saad bin ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو اپوائنٹ اے کیلف آفٹر میوچول کنسلٹیشن. یعنی حضرت عمر نے خود سے کسی کی بھی نامزدگی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے ایک کمیٹی، یعنی اس ٹائم صحابہ کی ایک کمیٹی تیار کی تھی جن میں یہ صحابہ رضی اللہ تھے جن پر یہ منحصر تھا کہ وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خلیفہ منتخب کریں. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.